بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سفر کرتے ہوئے ایک چیز جو بہت زیادہ نظر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان اور ایشیا میں ایک عادت بہت زیادہ ہے، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو ہم خود کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بھی اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ کام نہیں کرتا۔ اور یہ ایک عادت تو یہ بن جاتی ہے کہ ہم کسی ملازم کو، کسی آدمی کو چھوٹے یہ لیا یہ لیا یہ کام کر، اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ اور میں جب بھی باہر کہیں گیا ہوں سفر پہ، تو جو بڑے بڑے کمپنیز کے سی اوز ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے یہاں کوئی ملازم نہیں ہوتا، کوئی چپڑاسی نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اور کوئی بخشو نہیں ہوتا۔ کام لانے والا ہر آدمی خود کام کرتا ہے، خود چائے بنا کے لاتا ہے، خود پانی لے کے آتا ہے، خود گاڑی دھوتا ہے، خود اپنا گھاس کاٹتا ہے، خود اپنے گھر کے اندر کیل لگاتا ہے، خود اپنے گھر میں وال پیپر لگاتا ہے، خود اپنے گھر میں پینٹ کرتا ہے۔ اب یہ عادت جو ہم پاکستان والوں میں آئی، ہم عام طور پہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بڑی بادشاہت ہے، ہم تو بڑے بادشاہ آدمی ہیں جناب، ہمارے پاس تو 10 ملازم ہیں، ایک آواز دو اتنے آدمی آتے ہیں، اور جتنے کام کے لیے چاہو اتنے کام کے آدمی آتے ہیں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنے کی، خود کمانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زریں بنانا سکھائیں۔ تو داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک لوہار تھے جو زریں بنایا کرتے تھے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے ایک قدرت اور معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں زرہ موم ہو جاتی لوہا، اور جیسے چاہتے بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَى الْغَنَمَ، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اب بکریاں چرانے اس سے محنت، یعنی محنت اور اپنے ہاتھ سے کمانے کی عادت، خودداری اور نرمی، اسی طرح اپنے اندر تواضع، کیونکہ بکریاں چرانا ایک ایسا کام ہے جس سے انسان کے اندر تواضع آتی ہے، وہ پیشاب کرتی ہے، وہ گند کرتی ہے، وہ جنگلوں میں جاتی ہے، بہادری آتی ہے کیونکہ اکیلا چلنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی پسینے کی کمائی سے کھانا آتا ہے۔ تو ہر نبی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا چند پیسوں کے بدلے قریش کے فلاں قبیلے کے لیے، تاکہ جب نبی بکریاں چرانے سے امت کو سنبھالنے کی طرف جائے تو اس کو پتہ ہو کہ شرارتی مخلوق کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کون ہوگا؟ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سردار ہیں، آپ سب سے بڑے کمانڈر ہیں، آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں، آپ سب سے بڑے قاری ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، آپ سب صحابہ کے سب سے بڑے پیر ہیں، پیران پیر ہیں، اور آپ نیگوشیٹر ہیں، آپ فورن منسٹر، سب کچھ آپ ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر جاتے ہیں، کان فی محنت اہلہ، ازواج مطہرات اور خاص طور پہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ گھر میں ہر وقت کام میں ہوتے تھے، فارغ نہیں ہوتے تھے۔ بیگم موزہ اٹھا دو، بیگم میرے لیے لے آؤ، تولیہ لے آؤ، آپ گھر میں گھر والوں کا کام کراتے تھے جا کے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی بیگمات جاب نہیں کرتی تھیں، لیکن پھر بھی آپ گھر میں جا کے کام کراتے۔ اور کیا کام کرتے؟ آپ بستر صاف کر دیا کرتے تھے، آپ اپنے جوتے کو سی دیا کرتے تھے، آپ جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، آپ پانی بھر لیا کرتے تھے، آپ کسی کو کام نہیں کہتے تھے میرے لیے کام کر دو، میرے لیے کام کر دو، آپ خود اپنے ہاتھ مبارک سے کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی اتنے عظیم تھے، اور یہ آپ نے گویا کہ درس دیا ہے کہ جو قوم بھی عظیم ہوگی وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بنے گی۔ تو ہم اس کی عادت بنائیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کریں، اور کسی کو یہ نہ کہیں کہ میرے لیے پانی لے آؤ، میرے لیے کافی لے آؤ، مجھے چمپی کر دو، اور میرے لیے جا کے جو ہے نا چھوٹے بار دیکھو گاڑی ہے کہ نہیں ہے، میں جاؤں ڈرائیور سامنے گاڑی لے کے آئے، مجھے 2 قدم بھی نہ چلنا پڑے۔ یہ زوال شدہ قوموں کی علامت ہے۔ اگر ہم اتنے ہی بڑے چودھری ہیں تو یہ عادتیں پاکستان میں کیوں ہیں؟ صرف ترکی میں بھی نہیں ہیں، ملیشیا میں بھی نہیں ہیں، یورپ میں تو ہے ہی نہیں، ان ملکوں میں نہیں ہیں، اور یہ لوگ کامیابی بھی چلے گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کامیاب صفات کو اپنایا، تو باوجود کفر کے اللہ نے ان کو دنیا کی عارضی ترقی عطا فرما دی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم انسانوں کو انسان سمجھیں، عام انسانوں کی طرح رہیں، برابر رہیں، اور ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو، دوسروں کی خدمت کرنے کی عادت ہو۔ پھر جو چھوٹا ہے وہ کوشش کرے کہ بڑے کے کہے بغیر اس کی خدمت کرے۔ یہ سعادت کی بات ہے، والدین کی، استاد کی، بڑے بھائی بہن کی خدمت کرے۔ یہ اس میں ہماری اسلامی معاشرے کا تقدس بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے
دعا پر عمل کرنے والا بھی طریقہ ہے، آپ کی سنت پہ چلنے والا بھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ یاد آیا، جاتے جاتے سناؤں۔ عمر بن عبدالعزیز یہ 50,000 مربع میل کے خلیفہ ہیں، یعنی آج کی آپ یہ عرب کے جتنے 22 ملک ہیں یہ سارے ملا لیں، اور اوپر افریقہ کے بھی کچھ ملک ملا لیں، ان سب کے اکیلے حکمران ہیں عمر بن عبدالعزیز، اور ایسے کہ عمر ثانی کو کہا گیا، اور وہ بیٹھے ہیں اور چراغ وہ ہل گیا۔ تو وہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، چراغ کے ساتھ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھاگا لگتا تھا، تو دھاگا ہل جاتا تھا، کبھی وہ بجھ جاتا، اس کو دوبارہ صحیح کر کے جلانا پڑتا تھا۔ اب ان کی شورا بیٹھی ہے، یعنی گورنرز بیٹھے ہیں، نیچے کے دربار کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ بیٹھے ہیں، سپریم لیڈرشپ بیٹھی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور خود جا کے اپنے ہاتھ سے صحیح کر دیا، اور کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں کہہ دیتے، تو کہا قمت وانا عمر وجلست وانا عمر، بھئی فرق کیا پڑا، میں جب گیا اس وقت بھی عمر ہی تھا، میں آیا پھر بھی عمر ہوں، میری عزت میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔